پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے پیچھے زندگی گزارتا ہے، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے یہاں اور اللہ کے معیار پر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اللہ کی رضا ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش رہتا ہے، اللہ کس سے راضی ہو جائے، کس مقصد سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس کام سے، کس قدم سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزر رہی ہے۔ کون سے مقصد ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کون سا قدم ایسا ہے جس سے اللہ ناراضگی اللہ کی ہوتی ہو، تو یہ دونوں شخص اللہ کے یہاں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، کوئی برابر نہیں ہو سکتا دونوں میں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کوئی دونوں کو ملا نہیں سکتا۔ ایک نافرمان ہے وہ بھی اللہ کا قریبی ہو گیا ہے، اور ایک اللہ کا فرما بردار ہے وہ بھی اللہ کا قریبی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں الگ ہیں۔ یہ چیز سمجھ میں آئی؟ کیا فرمایا؟ افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے وہ کمن باء بسخط من اللہ، اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹ رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے نا آیت میں، یہ انکار کرنے کے لیے سوال کیا، نفی کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی ایک صفت کا ہمیں علم ہوتا ہے، وہ ہے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی راضی ہونے کا معنی یہی ہے کہ اللہ جو ہے اپنی شان کے مطابق راضی ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کی جیسی شان ہے ویسے وہ راضی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے راضی ہونے کا معنی ہے اللہ ثواب دیتے ہیں۔ نہیں، غلط، یہ نہیں، یہ تو آپ نے محدود کر دیا اللہ کے راضی ہونے کے معنی کو۔ نہیں، اللہ راضی ہوتے اپنی شان کے مطابق، ثواب دینا یہ اللہ کی رضا کا اثر ہے۔ کسی کو ثواب اور بدلہ دینا یہ اللہ کی رضا کا ایک اثر ہے، ایک کام ہے، یہ پورا رضا نہیں ہے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آیا۔ اور یہ جو رضا اللہ کی جو صفت ہے نا، یہ صفت فعلی کہا جاتا ہے۔ صفت فعلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی سبب ہو، کوئی ریزن ہو پھر راضی ہو۔ تو عمل کے ذریعے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو عمل ہونا یہ ایک ریزن ہے اللہ کے راضی ہونے کا۔ تو جو بھی صفت جس کا ایک سبب بنتا ہے اس کو صفت فعلی کہا جاتا ہے۔ بس اتنا آپ سمجھیں۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک اور صفت کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں جہاں، وہیں اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ کی رضا کا بھی ذکر ہوا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اب اللہ کی ناراضگی کا معنی کیا ہے؟ تو ہم وہی بات کہیں گے جو پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا معنی اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا اللہ کی ناراضگی کا معنی ہوتا ہے اللہ یا تو انتقام لیتے ہیں یا انتقام کا ارادہ کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے نہیں، غلط ہے۔ یہ وہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ اللہ انتقام لیں گے یا پھر انتقام کا ارادہ کریں گے یا پھر سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کا ایک اثر ہے، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی ہے ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں، وہ بندے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا دل سخت ہو گیا، اللہ ناراض ہے اس سے، اس لیے اس کا دل سخت ہے، یہ اثر ہے اس کا۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ اس کی شان کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی، انسان کو بچنا چاہیے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے ناراض ہونے سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کمن باء بسخط من اللہ، اس کی طرف ہو سکتے ہیں جو نافرمانی لے کر لوٹ رہا ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی لے کر مت لوٹو، اس سے بچ کر رہو۔ دنیا ناراض ہو جائے ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ آج انسان کو خوش کر رہا ہے اللہ کو ناراض کر کے، بلکہ اہل علم، بلکہ حدیث کے اندر یہ آیا کہ صحیح معنی مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ناراضگی کی فکر نہیں رکھتا، اللہ کے ناراض ہونے کی فکر، کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
اور ایک انسان لوگوں کی رضا کے لیے رضا کی لوگوں کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے رضا کے لیے فکر کرتا ہے کہ اللہ کہیں ناخوش نہ ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ آج بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کر رہے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، نوکری چلی جائے گی، فلاں سے ہماری دوستی یاری وہ ٹوٹ جائے گی، فلاں سے ہمارا یہ مفاد وابستہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ دینے والے اللہ کی ذات ہے، جتنے مفاد جوڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہ سب کون جوڑتا ہے؟ اللہ جوڑتے ہیں، اس کو ہی ناراض کر کے بیٹھے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جب ناراض ہوتے تو اس کی بہت سارے آثار دنیا پر نظر آتے ہیں۔ ایک اثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنا علم اٹھا لیتے ہیں، لوگ علم نہیں حاصل کرتے۔ اور علم اٹھانے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لیتے ہیں، علماء چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور جو بولنے والے ہوتے ہیں، خطبہ جن کو کہتے ہیں، اسپیکرز کہتے ہیں، وہ باقی رہ جاتے ہیں، وہ صرف بولتے رہتے ہیں، ٹٹراتے رہتے ہیں۔ باقی جو حقیقی علماء جو آپ کو علم دینے والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ علماء کا دنیا سے اٹھ جانا اور لوگوں کا علم نہ حاصل کرنا، یہ ایک علامت ہے اللہ کے ناراض ہونے کی، کہ اللہ اب ناراض ہو چکے اور اپنا علم اٹھا رہے ہیں۔ تو آئے دن علماء کی وفات ہو رہی ہے، اور لوگ اتنے بدنصیب ہیں کہ لوگ علم نہیں حاصل کرتے۔ ہم کو کہاں ضرورت ہے علم کی؟ ہم تو ویسے ہی بخشے بخشائے، ہو سکتا ہے بخشے بخشائے ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو علم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میں اپنے سے سیکھ لیتا ہوں، میں اپنے سے کہاں سے سیکھتے معلوم نہیں، تو ان کے پاس ایک ہتھیار ہے سیکھنے کا، اس سے سیکھ لیتے ہوں گے۔ تو علماء سے سیکھا جائے، معلم کی نگرانی میں علم سیکھا جائے، ورنہ گمراہی کے بہت راستے کھلے ہیں، انسان آرام سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہدایت پانے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیشہ مانگنا پڑتا ہے۔ جس کو مانگنا پڑتا ہے وہ بہت قیمتی شے ہوتی ہے، اور جو ویسے ہی مل جاتی ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوا کرتی۔ تو گمراہی کے ہزاروں راستے ہیں، آپ کو بولتے ہیں نا جھوٹ خود آپ کے گھر پہنچتا ہے، اور سچ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ جستجو کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی، بھاگنا پڑتا ہے، سچ ملتا ہے تب جا کے۔ اور جھوٹ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو ملے گا، جھوٹ آرام سے، افواہیں، جھوٹ، پروپیگنڈے سب آپ کے گھر پہنچیں گے۔ لیکن سچائی کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، سچائی کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ تو